بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرقلید صاحب آگے آ جاؤ، تھوڑا پیچھے لوگ کھڑے ہیں، تھوڑا آگے بڑھ جائے، پیچھے والوں کو جگہ مل جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ صدر محترم حضرت مولانا شفیق الرحمان فلاحی صاحب، ادارے حاضہ کے ذمہ دار حضرت مولانا نعیم الظفر صاحب، ذمہ داران مسجد و مدرسہ جامع مسجد، علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ماؤں اور بہنوں، بہت بابرکت مجلس ہے۔ الحمدللہ ہماری جامع مسجد کے مدرسہ تعلیم القرآن سے 16 بچوں نے حفظ قرآن پاک کی تکمیل کی۔ اللہ پاک کا بے پناہ احسان ہے کہ ہم نے تقریباً مہینہ بھر پہلے مدرسوں سے اور مکاتب قرآنیہ سے جو بچے حافظ قرآن ہوئے تھے، معمول کے مطابق جمعیت علماء کے پلیٹ فارم پر ان کو جمع کیا تھا۔ اس وقت جو حفاظ کرام کی تعداد سامنے آئی تھی وہ تقریباً 375 کے قریب تھی، اور اس کے بعد جن مدرسوں کے جن مکاتب کے پروگرام ہو رہے ہیں وہاں حافظ ہونے والے بچوں کی تعداد الگ ہے۔ پیوستہ سال مالیگاؤں میں مدرسوں سے اور مکاتب قرآنیہ سے ہمارے بچے اور بچیوں نے جو حفظ قرآن پاک کی تکمیل کی تھی ان کی تعداد 550 سے زائد تھی، اور ابھی یہ تعداد 550 سے زائد ہو جائے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے بچیوں کو اس میں شامل نہیں کیا، ان کی تعداد ہمارے پاس ابھی نہیں آئی ہے، اور الحمدللہ مالیگاؤں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں ہر سال ہمارے بچے اور بچیاں قرآن پاک حفظ کرتی۔ مکتب سے جو بچے اور بچیاں حافظ ہو رہی ہیں یہ وہ بچے اور بچیاں ہیں جو ایک وقت عصری تعلیم کے لیے اسکولوں میں جاتی، اور ایک وقت جو ہے وہ لوگ مکتب میں آ کر کے قرآن پاک حفظ کرتے، اور چند سالوں کی محنت شاقہ کے بعد الحمدللہ حافظ قرآن ہو جاتے۔ یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جو مالیگاؤں میں انجام دیا جا رہا ہے۔ میں نے پچھلے سال اسی شعبان کی دارالعلوم دیوبند کی شورا کی مجلس میں جب اس بات کا تذکرہ کیا تو حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کا یہ کہنا تھا کہ مولوی اسماعیل تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ حضرت جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ بالکل بجا اور بالکل صحیح ہے، اس میں کسی طرح کا مبالغہ نہیں ہے۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ ہندوستان میں شاید کوئی ایسا شہر ہوگا جہاں پر اتنی بڑی تعداد میں عصری تعلیم حاصل کرنے والے بچے اور بچیاں قرآن پاک حفظ کر رہی۔ اب یہ ذمہ داری علماء کرام کی تھی۔ الحمدللہ مدارس دینیہ اور مکاتب قرآنیہ سے
ان اداروں کے ذمہ داران اور اساتذہ کرام ان کی محنت اور ان کے بہترین انتظام سے مالیگاؤں ایک تاریخ بنا رہا ہے. یہ ان کی ذمہ داری تھی، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی اور قوم و ملت کو اتنا بڑا سرمایہ سپرد کیا. ہم تو ایسا مانتے ہیں کہ کسی ادارے سے ایک بچے کا بھی حافظ قرآن ہو جانا اس ادارے کی کامیابی کی اور اس ادارے کے اساتذہ کی ذمہ داری اور اس ادارے کے اراکین کی انتظامی صلاحیت کا پختہ ثبوت ہے. جائے کہ 15 20 بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں. اور بہت اہم بات یہ ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان بچیوں میں سے کتنے ایسے حافظ قرآن ہیں جنہوں نے ایک نشست میں پورا قرآن پاک سنائے. ہم حافظ لوگ، میری دائیں طرف مولانا نعیم الظفر ہیں، یہ بھی حافظ قرآن ہے. بائیں طرف مولانا شفیق الرحمان صاحب ہیں، یہ بھی حافظ قرآن ہے. مولانا نعیم الظفر صاحب جامع مسجد کے امام ہیں، مولانا شفیق الرحمان صاحب مرکز نورانی مسجد کے امام ہیں اور الحمدللہ تراویح سنا رہے. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ آپ ایک نشست میں پورا قرآن پاک سنا دو تو ہمارے لیے مشکل ہے. بغیر تیاری کے ہم نہیں سنا سکتے. الحمدللہ ہمارے یہ بچے اور بچیاں ایک ایک نشست میں پورا قرآن پاک سنا رہے. اگر میں آپ سے یہ کہوں جو حافظ نہیں ہے کہ وہ ایک دن میں یعنی صبح سے لے کر شام تک دیکھ کر کے پورا قرآن پاک پڑھ لیں تو ان کے لیے بھی مشکل ہے، نہیں پڑھ سکتے. کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک ایک قرآن پاک ایک دن میں پڑھ لیتے ہو. اور یہ ہمارے حافظ بچے صبح فجر کی نماز سے پہلے یا فجر کی نماز کے بعد اپنے اساتذہ کو سنانا شروع کرتے ہیں تو مغرب کے بعد عشاء تک پورا قرآن پاک مکمل کر لیتے. یہ معمولی بات نہیں ہے، صرف پڑھنا ہی مشکل ہے. جائے کہ یادداشت کی بنیاد پر آدمی بغیر دیکھے پورا قرآن پاک سنا رہا. یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ پاک نے ہمارے شہر مالیگاؤں کو عطا کیا. بیرون شہر میں لوگ اس بات کو سنتے ہیں تو حیرت کرتے، کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ ایک نشست میں حافظ قرآن پورا قرآن پاک از اول تا آخر سنا دے. کل جنت میں حافظ قرآن سے اللہ پاک کہیں گے، فرمائیں گے کہ قرآن کریم پڑھتا جا اور جنت کے درجات طے کرتا جا. قرآن کریم میں 6666 آیتیں. حافظ قرآن پڑھتا رہے گا، جنت کے درجات چڑھتا رہے گا. حافظ قرآن سے کہا جائے گا فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، کہ تیری منزل کی انتہا، تیرے درجات کی بلندی کی انتہا وہاں ہوگی جہاں تو جا کر قرآن کریم مکمل کرے گا. آخری آیت پڑھے گا من الجنت والناس، درجات کی بلندی کی انتہا ہوگی. حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء کے صدر و مفتی تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ جنت میں حافظ قرآن سے کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا، تو حافظ قرآن کو ایسا تو یاد نہیں ہوتا کہ وہ الحمد سے شروع کریں گے اور والناس تک پڑھ لیں گے. آج تو الحمدللہ ہمارے پاس ایسے بچے اور بچیاں ہیں جو پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہر حافظ ایسا نہیں ہوتا، تو پھر جنت میں کیسے پڑھے گا؟ تو مفتی عزیز الرحمان صاحب نے اس اپنے فتوے میں یہ بات لکھی ہے کہ دنیا میں اگر کوئی حافظ قرآن یاد کر کے سنا لیتا ہے
تو کل جنت میں انشاءاللہ وہ پورا قرآن پاک از اول تا آخر پڑھ لے گا. اللہ پاک کی طرف سے اس کی رہنمائی ہوگی, اللہ پاک کی مدد شامل حال ہوگی. اس لیے کہ قرآن حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل میدان محشر میں حافظ قرآن کے متعلق اللہ پاک فرمائیں گے کہ میں نے تمہیں حفظ قرآن پاک کی دولت اور اپنے کلام کے حفظ کی دولت اسی لیے عطا کی تھی کہ ہم تجھے جنت دینا چاہتے. تو اللہ پاک کی مدد شامل رہے گی. جب اللہ جنت عطا کریں گے تو جنت کے درجات عطا کرنے کے لیے اللہ اپنی مدد شامل حال فرمائیں گے. وہ حافظ قرآن جو ایک نشست میں پورا قرآن پاک نہ سنا سکتے ہوں, کل جنت میں پورا قرآن پاک از اول تا آخر اللہ کی مدد ان کے فضل کرم سے پڑھ لیں گے. یہ بہت بڑا اعزاز ہے. حافظ قرآن اللہ نے یہ دولت عطا کی, اور میں ان بچوں سے جنہوں نے حفظ قرآن پاک کی تکمیل کی ہے انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں, بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے تمہیں جو دولت دی ہے یہ معمولی دولت نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ اگر کسی کو حافظ قرآن بنا دے, پھر وہ شخص کسی کا گھر دیکھ کر, کسی کی کار دیکھ کر اور کسی کی مالداری دیکھ کر اگر یہ سمجھے کہ اللہ نے میرے مقابلے میں اس کو زیادہ نوازا ہے تو اس نے اللہ کی عطا و بخشش کی اور حفظ قرآن پاک کی توہین کی. یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کے مقابلے میں کسی کا بڑے سے بڑا بنگلہ, کسی کی شاندار سے شاندار سواری اور کسی کے بڑے سے بڑا بینک بیلنس بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آنکھ بند ہوگی تو یہ سب چھوڑ کر کے آدمی چلا جائے گا. آج تک کسی کے متعلق سنا کہ وہ اپنا بنگلہ, اپنا بینک بیلنس, اپنی سواری قبروں میں لے کر کے گیا ہو؟ بلکہ دنیا والوں کا تو دستور ہے, آدمی مرتا ہے اس کے ہاتھ کی گھڑی اتار لیتے, اس کے ہاتھوں کی انگوٹھی اتار لی جاتی ہے. کسی خاتون کا انتقال ہو تو اس کے جسم سے زیور اتار لیے جاتے ہیں, کانوں میں بالی ہو, ناک میں بندی ہو, کان میں اگر آئرن ہو, گلے میں ہار ہو, سب اتار لیا جاتا ہے. جسم پر جو کپڑے ہوتے ہیں وہ بھی اتار لیے جاتے ہیں. سادہ کپڑے میں کفن دے کر کے اس کو قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے. دنیا سے کوئی ایسی نمائشی چیز جو اس کے پاس تھی ساتھ میں نہیں جاتی. ساتھ میں اگر جاتا ہے تو اس کا عمل جاتا ہے, ساتھ میں اگر جاتا ہے تو اس کے ساتھ علم دین کی دولت, حفظ قرآن پاک کی دولت جاتی ہے. اور کل قبر میں جب منکر نکیر سوال و جواب کے لیے آئیں گے تو اس کے یہ اعمال میت کو چاروں طرف سے گھیر کر کے کھڑے ہوں گے, اور سوال پوچھنے والے فرشتوں سے کہیں گے وہیں سے کھڑے ہو کر کے پوچھو کیا پوچھنا ہے. قریب آنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی. منکر نکیر دور سے سوال کریں گے اور یہ میت انہیں جواب دے گا. اس کے بعد ان کا کام ختم, اور کہا جائے گا نم کا نومت العروس, دلہن کی طرح مطمئن بے خوف ہو کر کے سو جا. حافظ قرآن, عالم دین, اللہ کا نیک متقی بندہ جب قبر میں جائے گا, اس مرحلے کے بعد جب وہ سوئے گا تو قیامت تک سوتا رہے گا. ہم لوگ جیسے رات میں سوتے ہیں صبح اٹھ جاتے, اسی طرح قبر میں اللہ ایسے بندوں کو کہے گا نم کا نومت العروس, دلہن کی طرح مطمئن بے خوف ہو کر کے سو جائیں گے. اور قیامت آئے گی, پہلا سور پھونکا جائے گا, یہ سوتے رہیں گے, یہ نہیں اٹھیں گے. دوسرا سور پھونکا جائے گا, جب دنیا اپنی قبروں سے نکلے گی تو یہ بھی اپنی قبروں سے نکلیں گے, اٹھیں گے, اور ایسا محسوس ہوگا نیند پوری نہیں ہوئی, جلدی اٹھ گئے. یعنی برزخ کا اتنا لمبا زمانہ ان کے لیے ایسا ہوگا جیسے چند گھنٹوں کی نیند. میدان محشر میں جائیں گے, میدان محشر میں دنیا دیکھے گی کہ حافظ قرآن کے ماں باپ کو اللہ پاک نور کا منبر عطا کریں گے. ان کے جسم پر لباس ہوگا,
ان کے سر پر ایسا تاج ہوگا جو سورج اور چاند کی طرح روشن ہوگا. دیکھنے والے سمجھیں گے کہ یہ پچھلی امتوں کے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام. اعلان کیا جائے گا کہ یہ انبیاء نہیں ہے، یہ حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں. یہ اعزاز اللہ پاک ان کو عطا کرے گا. ان بچوں کے ماں باپ کو میں اپنی طرف سے اور آپ سبھی لوگوں کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے آج اتنا بلند مقام عطا کیا ہے کہ تم اندازہ نہیں کر سکتے. کل جب میدان محشر میں ان حالات سے دوچار ہوگے اور دیکھو گے کہ دنیا نفسی نفسی میں مبتلا ہے، پریشان ہے، ہر ایک اپنی نجات کے لیے فکر مند ہے، ایسے موقع پر اللہ پاک حافظ قرآن کے ماں باپ کو یہ مقام عطا کرے گی، یہ درجہ عطا کرے گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ماں باپ تھے جو حافظ قرآن کے طفیلیے، ان کو یہ مقام ملے گا، یہ درجہ ملے گا حافظ قرآن کے طفیل میں. اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ تم سوچو تو صحیح حافظ قرآن کو اللہ کتنا نوازے گا. یہ حافظ قرآن خود بھی جنت میں جائیں گے اور انشاءاللہ اپنے ساتھ حضور کے فرمان کے مطابق 10 افراد کی بخشش کروا کر اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جائیں گے. میدان محشر میں تو اپنی بخشش مشکل ہوگی، جائے کہ کسی دوسری کی بخشش کروانا. ہر آدمی پریشان ہوگا کہ میرا کیا ہوگا. قرآن کریم میں ان حالات کی منظر کشی کی ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. عجیب حالت ہوگی. بھائی بھائی سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا. کیوں بھاگے گا؟ علماء نے لکھا ہے اس لیے بھاگے گا کہ پتہ نہیں میرا کیا حال ہوگا. اگر خدا نہ خواستہ میں اللہ کی ناراضگی کا شکار ہوا تو یہ حالت میرے گھر والوں کے سامنے نہ آئے. اولاد ماں باپ سے، ماں باپ اپنی اولاد سے، شوہر بیوی سے اور بیوی اپنے شوہر سے، اس طرح اپنی جان پہچان کے لوگوں سے لوگ بھاگیں گے کہ پتہ نہیں میرا کیا حال ہوگا. یہ حالت میرے ماں باپ کے سامنے، میرے شوہر کے سامنے، میری بیوی کے سامنے، میرے بچوں کے سامنے نہ آئے. غیرت کی وجہ سے ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا. مفسرین نے لکھا ہے کہ بھاگنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوگی کہ کہیں جان پہچان کے لوگ دنیا میں کیے ہوئے احسان کو گنوا کر کے ہم سے نیکی نہ مانگے کہ بھائی تو بہت پریشان تھا، دنیا میں میں تیری مدد کیا کرتا تھا، آج مجھے ضرورت ہے تو مجھے کچھ نیکی دے دے. ہر آدمی اپنی نجات کے لیے فکر مند ہوگا تو اپنوں کے جان پہچان والوں سے دور بھاگے گا کہ آج کوئی نیکی کا سوال نہ کر لے. اسی لیے حدیث پاک میں ایک واقعہ حضور نے ذکر کیا کہ ایک شخص ہوگا جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور اس کی نیکی اور بدی لائی جائے گی اور میزان عمل میں رکھا جائے گا، اللہ اپنے دست قدرت سے اٹھا لے گا تو اس کی نیکی اور بدی دونوں پلے برابر رہیں گے. نہ نیکی کا پلڑا جھک رہا ہے نہ گناہ کا پلڑا جھک رہا ہے. اور اس وقت فیصلہ جس کے پاس نیکی زیادہ ہوگی نجات کا، جس کے پاس گناہ زیادہ ہوگا عذاب کا فیصلہ ہونا ہے. اب یہ شخص ایسا ہوگا کہ اس کی تو نیکی اور بدی دونوں برابر ہے. اب اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہو، جنت کا فیصلہ ہو نیکیوں کو دیکھ کر یا گناہوں کو دیکھ کر کے جہنم کا فیصلہ ہو. فرشتے ہکا بکا ہوں گے. کیا اللہ پاک فرمائیں گے کہ اس سے کہو کہ ایک نیکی لے کر کے آ کہیں سے. فرشتے اس کو کہیں گے، اجازت دیں گے، وہ اللہ کے سامنے سے ہٹے گا، میدان محشر میں لوگوں کے پاس جائے گا، ایک نیکی کی بھیک مانگے گا. کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ایک ایسے شخص کے پاس پہنچے گا
جس کے پاس صرف ایک نیکی ہوگی، باقی سب گناہ ہی گناہ. تو وہ کہے گا تو نیکی مانگتے پھر رہا ہے کیوں؟ تو وہ کہے گا کہ میرے پاس نیکیاں بہت ہیں، لیکن جتنی نیکیاں ہیں اتنے گناہ بھی ہیں. اب دونوں پلڑے برابر ہیں. مجھے حکم ہوا ہے کہ ایک نیکی لے کر کے آپ، کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ شخص جس کے پاس گناہ ہی گناہ ہوں گے، صرف ایک نیکی ہوگی، اللہ اس کے دل میں یہ بات ڈالے گا کہ دیکھ اس کے پاس تو گناہوں کے برابر نیکی ہے تو اس کی نجات نہیں ہو رہی ہے، تیرے پاس تو گناہ بہت زیادہ ہیں، نیکی صرف ایک ہے، یہ ایک نیکی سے تو تیرا کام بننے والا نہیں، یہ ایک نیکی اس کو دے دے. وہ سوچے گا اور ایک نیکی جو اس کے پاس تھی یہ سوچ کر کے کہ اس نے ایک نیکی کے مقابلے میں میرے پاس تو گناہوں کا انبار ہے، اس ایک نیکی سے تو میری نجات نہیں ہوگی، کیوں نہ اس کی نجات ہو جائے، ایک نیکی اس کو دے دیتے. وہ دے دے گا. وہ جب نیکی لے کر کے جائے گا تو فرشتے حیران ہو جائیں گے کہ ایسی حالت میں اس کو ایک نیکی دیا کون؟ آج تو نفسی نفسی میں مبتلا ہے. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں بھی اللہ کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہوگی. ایسے وقت میں اس کو کسی نے ایک نیکی دی ہے، اللہ پاک جانتے ہیں کس نے دی ہے اور کیوں دی ہے. فرشتوں کی حیرت دور کرنے کے لیے اللہ پاک پوچھیں گے کہ یہ ایک نیکی تو لایا کہاں سے، یہ نیکی دی کس نے تجھ کو؟ تو وہ بتائے گا فلاں ایسے ایسے شخص نے. تو اللہ پاک کہیں گے جا اس کو لے کر کے آ. یہ پھر جائے گا اور ڈھونڈ کر کے اس شخص کو لے کر کے آئے گا. تو اللہ پاک پوچھیں گے کہ ایک نیکی تو نے دی ہے؟ تو وہ کہے گا کہ ہاں میں نے دی. اللہ پاک فرمائیں گے کہ ایسی ضرورت کے موقع پر جب کہ لوگ اپنی نجات اور بخشش کے لیے نفسی نفسی میں مبتلا ہے، ایسی حالت میں تو نے سخاوت کی ہے اور ایک نیکی اس کو دے دی کہ اس کی نجات ہو جائے، یہ تو جنت میں جائے گا، اس کے ساتھ تو بھی جنت میں جا. کہتے ہیں نا رحمت حق بہانہ می جویت، رحمت حق بہانہ می جویت. اللہ کی رحمت تو نوازنے کے لیے، بخشش کرنے کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے، اور یہ اللہ کو بہانہ مل جائے گا، اللہ اس کو جنت میں بھیج دیں گے. کل قیامت کے دن رحمت حق بہا نمی جویت، اس وقت اللہ کی رحمت کسی کے پاس یہ نہیں دیکھے گی کہ اس کے پاس کتنی نیکی ہے. بس اللہ پاک بہانوں پر نوازتے رہیں گے. اور حافظ قرآن کی نجات کے لیے حفظ قرآن ایک بہت بڑا سہارا ہے. یہ حافظ قرآن کو سوچ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ پاک نے مجھے کتنی بڑی دولت عطا کی ہے کہ ایسی حالت میں جب لوگ اپنی نجات کے لیے فکر مند ہوں گے، حافظ قرآن جس نے قرآن پاک کو یاد کیا اور اس کو یاد رکھنے کے لیے زندگی کی آخری سانس تک محنت کرتا رہا، نمازوں میں قرآن کریم پڑھتا رہا، سناتا رہا، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہا، اور پھر اس کے حکموں پر عمل کرتا رہا، حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، حلال کو اختیار کیا اور حرام سے اجتناب اور پرہیز کیا. یہ عمل حافظ قرآن کو جنت میں لے کر کے جائے گا. اب یہ عام بچوں کی طرح نہیں ہے، یہ حافظ قرآن عام بچوں کی طرح نہیں ہے، ان کا اللہ کے نزدیک ایک مقام ہے، اور اس کا پاس و لحاظ ان بچوں کو بھی کرنا چاہیے. کوئی ایسا کام جو سماج اور معاشرے کے اندر برا سمجھا جاتا ہے حافظ قرآن کو نہیں کرنا چاہیے. اللہ نے اس کو اتنا نوازا ہے، اور پھر وہ جو ہے داڑھی کاٹے اور پھر وہ ننگے سر گھومے اور پھر وہ حافظ قرآن ہو کر کے نمازیں چھوڑے، اللہ کی نافرمانی اور گناہوں کا کام کرے. حافظ کو یہ بات زیب نہیں دیتی. 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام،
اسی کے ساتھ اللہ کے حکموں کی تعمیل، قرآن کریم کی تلاوت، سماج میں جو کام ہلکا سمجھا جاتا ہے اور ایسے کرنے والوں کو لوگ عزت کی نظر سے نہیں دیکھتے، یہ کام حافظ قرآن کو اور عالم دین کو نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی ایک بچے نے 10 حدیث سنائی، ایک حدیث سنائی کہ بازار میں کھانا ہلکا پن ہے، حافظ قرآن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسی جگہوں پر بیٹھ کر چائے پیے، ایسی جگہوں پر بیٹھ کر کھانا کھائیں جہاں عام لوگ، بازاری لوگ بیٹھ کر کے کھاتے پیتے ہو۔ کہتے ہیں نا، آدمی کو اپنی عزت خود کرنی چاہیے۔ جب آدمی اپنی عزت خود کرے گا تو دنیا اس کی عزت کرے گی، اور اگر ہم اپنی عزت خود نہیں کر رہے ہیں تو دنیا کو کیا پڑی ہے کہ تمہاری عزت کرے۔ مالیگاؤں میں ہمیشہ جس کے یہاں شادی ہوتی تھی گھر کے سامنے منڈپ لگاتے تھے، اور سڑک پر بیٹھ کر کے کیا عالم، کیا حافظ، کیا مفتی، کیا قاضی، کیا امام، سب بیٹھ کے کھاتے تھے۔ اصلاح معاشرہ کے پروگرام میں میں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر یہ تو منڈپ کی برکت ہے کہ امام صاحب سڑک پہ بیٹھ کر کے کھا لے رہے، پہلے ڈبے والی سنڈاس بھی رہتی تھی نا، بس پردہ رہتا تھا، ادھر ڈبے والی سنڈاس ہے اور ادھر جو ہے امام صاحب بیٹھ کے کھانا کھا رہے سڑک پر۔ تو میں نے پوچھا تھا کہ اگر یہ تو منڈپ کی برکت ہے، کمال ہے منڈپ کا کہ مولانا، قاضی، مفتی، امام اور سیٹھ صاحب اور غریب صاحب سب سڑک پہ بیٹھ کے کھا لے رہے، یہ منڈپ اگر نکال دیں تو تم سڑک پہ بیٹھ کے کھاؤ گے؟ لوگ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا آج کے بعد شادی میں سڑک پہ بیٹھ کے مت کھانا۔ اس دن سے میں نے بھی یہ پروگرام بنا لیا، کسی کے ہاں اگر سڑک پہ کھانا ہوتا تھا تو میں جاتا تھا، لیکن ان سے معذرت کر لیتا تھا کہ یار میں سڑک پہ بیٹھ کے نہیں کھا سکتا۔ تب لوگ کیا کرنے لگے کہ امام صاحب ہو، حافظ صاحب ہو، مولانا ہو تو ان کو گھر میں کھلاتے تھے۔ اب سب کی سمجھ بن گئی، اب لوگ سڑک پر نہیں، بہت کم لوگ ہیں جو سڑک پر کھلاتے، ورنہ باعزت طریقے سے ہال میں بلا کر کے بٹھا کر کے کھانا کھلاتے۔ اس میں بھی جب بڑا کھانا رہتا ہے ہر آنے والے کو عزت نہیں ملتی۔ ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے، پیچھے 4 لوگ کھڑے ہیں، وہ کھانے والے کا کھانا حرام ہو جاتا۔ اس لیے بڑا کھانا ہو تو آدمی کو اپنی بے وقتی اور بے وقاری نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ باوقار طریقے سے، باعزت طریقے سے جہاں کھانا کھلایا جاتا ہو وہاں جانا چاہیے اور شرکت کرنی چاہیے۔ اور اگر آپ نے دیکھا کہ لائن لگی ہے تو جا کر کے مصافحہ کر لیں، مبارکباد دے دیں اور گھر آ کر کے کھانا کھا لیں۔ اس لیے حافظ قرآن کو اپنی عزت خود کرنی ہے۔ اب حافظ بن گئے، اب نماز چھوڑ کر کے گھر میں سوتے رہو گے تو گھر والے کیا سمجھیں گے؟ یہ بولتے ہیں نا لوگ، باپ نماز پڑھ کر کے آیا تو بیوی بولتی ہے اپنے شوہر کو، دیکھو حافظ جی سو رہے، فجر کی نماز کے وقت اگر سوتا رہے تو کہتے ہیں دیکھ لو، بولے حافظ جی سو رہے۔ یہ موقع نہیں آنا چاہیے، یہ موقع نہیں آنا چاہیے کہ کوئی ہمیں حافظ بننے کے بعد تانا دے، بولے دیکھو حافظ قرآن گالی دے رہا ہے، حافظ قرآن جھگڑا کر رہا ہے، حافظ قرآن پکچر دیکھنے جا رہا ہے، حافظ قرآن ہے دیکھو سڑک پر کیسی حرکت کر رہا ہے۔ یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ اپنی عزت خود کرے، آپ اپنی عزت کرو گے دنیا آپ کی عزت کرے گی، اور یہی عزت ہمیشہ آپ کو باوقار اور بڑا مقام عطا کرے گی۔ سماج میں آپ کو عزت کی نگاہوں سے دیکھا جائے گا، اور کل قیامت کے دن اللہ پاک میدان محشر میں نوازیں گے، اور ہوگا یہ کہ لوگ پریشان ہوں گے اور حافظ قرآن مطمئن ہوگا۔ لوگ پریشان ہوں گے، حافظ قرآن کے ماں باپ باوقار طریقے سے میدان محشر میں نور کے منبر پر بیٹھے ہوں گے۔ میں تو یہ بات کہتا ہوں ترغیب کے لیے کہ
آدمی کو خود حافظ بننا چاہیے. کہتے ہیں نا بل ہو تو اپنا، کسی کی محتاجگی نہیں. خود حافظ قرآن بنے، قرآنی احکامات پر عمل کرے، اس کو یاد رکھنے کی کوشش کرتے رہیں، اور اسی حالت میں آپ دنیا سے جاؤ گے. یہ حفظ قرآن پاک کی دولت تمہیں وہ درجہ اور بلند مقام عطا کرے گی کہ لوگ رشک کریں گے. کاش ہم بھی دنیا سے حفظ کر کے آتے، حافظ بن کر کے آتے، تو یہاں کتنا نوازا گیا، ہم بھی اسی طرح نوازے جاتے. حافظ قرآن بنے، اور مشکل نہیں ہے. ایسا ضروری نہیں ہے کہ بچپن میں ہی آدمی حافظ بنے. پچھلے سال میرے گھر جو مدرسہ چلتا ہے 17 بچیوں نے حفظ قرآن پاک کیا تھا. ان میں ایک 73 سال کی بوڑھی عورت بھی تھی. 73 سال کی بوڑھی عورت نے قرآن کریم حفظ کیا تھا. یہ مثال ہے. ہم خود اب حفظ قرآن پاک شروع کریں، اور ایسا ضروری نہیں ہے کہ مکمل ہو جائے، آپ کرتے رہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص حفظ کرنا شروع کیا اور اس کا بلانا آ گیا. حفظ قرآن پاک پورا نہیں ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نیت تھی کہ میں حافظ قرآن بنوں گا، اور اس نے عمل شروع کر دیا تھا. اب اس کی موت آ گئی، بلانا آ گیا، یہ جا رہا ہے، تو اللہ پاک اس کو زمرہ حفاظ میں اٹھائیں گے. حافظوں کی جماعت میں اس کو اٹھایا جائے گا، اور مکمل حافظ قرآن کو جو درجہ، جو مقام، جو نوازشات ملیں گی، وہی اس ادھورے حافظ کو بھی اللہ پاک دیں گے. اس لیے کہ اگر اس کی زندگی وفا کرتی تو یہ قرآن پاک مکمل کر لیتا. خود حافظ بنے، اور خود اگر حافظ نہیں بن سکے اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، اور اگر بچے حافظ نہیں بن سکے اپنے پوتے پوتیوں کو، نواسے نواسیوں کو حافظ بنائے. اگر یہ سعادت بھی میسر نہ ہو، اپنے پاس پڑوس میں، اپنے خاندان میں جو بچے حفظ کر رہے ہیں ان کی مالی سرپرستی کرے. مدرسوں میں جائیں اور دیکھیں کہ حفظ کلاس میں جو بچے ہیں، ایک دو چند بچوں کی خرچے کی ذمہ داری لے کہ اس کی مدرسے کی خوراکی فیس میں بھروں گا، اس کو سال کے 2-5 جوڑے کپڑے میں بنا کر کے دوں گا، اس کو ہر ہفتہ جیب خرچ 150 روپیہ یا جو بھی ہے میں دوں گا. 3 سال میں، 2 سال میں، 2.5 سال میں مدرسوں میں بچے حافظ ہو جاتے. 5 جوڑے کپڑے اگر آپ نے بنائے 5,000 روپیے کے بنے گے. آج تو اتنے میں کپڑا آرام سے بن جاتا ہے. آپ نے اس کی 10 مہینے کی خوراکی فیس دینا ہے. مدرسوں میں جو فیس لی جاتی ہے زیادہ سے زیادہ 2,000 روپیہ لیتے. 10 مہینے کے 20,000 روپیے ہوں گے، اور 5 جوڑے کپڑے کے 5,000 روپیہ کتنا ہوا؟ بولو نا، 25,000 روپیہ ہوا. سال بھر کا خرچہ آپ جوڑ لو، جیب خرچہ کتنا جوڑیں گے؟ ہفتے کا 500 جوڑے تو مہینے کا 2,000 ہوا، اور 10 مہینے کے 20,000، 25 اور 20 45. آپ اس کو راؤنڈ فیگر بنا لو، 50,000. سال بھر کا 50,000 روپیہ. 3 سال کے کتنے ہوئے؟ 1.5 لاکھ روپیہ. 1.5 لاکھ روپیے میں آپ ایک بچے کو حافظ بنا لیں گے. ظاہر بات ہے جب ہم میدان محشر میں حافظ قرآن یہ دیکھے گا کہ حافظ ہونے کی وجہ سے اللہ نے مجھے اتنا نوازا ہے، وہ یہ ضرور سوچے گا کہ میرے حافظ بننے میں سب سے زیادہ تعاون کس کا ہے؟ 1.5 لاکھ خرچہ کرنے والے کا. جب اللہ پاک بولیں گے 10 لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جا، تو وہ سب سے پہلے کس کو دیکھے گا؟ 1.5 لاکھ والے کو. 1.5 لاکھ روپے میں جنت مل رہی ہے. کتنے میں؟ 12-25 کا ٹکڑا نہیں ملتا. 1.5 لاکھ میں مالیگاؤں میں 12-25 کا ٹکڑا نہیں ملتا.
1.5 लाख रुपये में आपको जन्नत मिल सकती। इसलिए खुद हाफिज बने, नहीं तो अपने बच्चों को बनाए, नहीं तो बच्चों के बच्चों को बनाए, नहीं तो रिश्तेदार में किसी के बच्चे को बनाए, नहीं तो मदरसे में आ करके आप देखो जो बच्चे हिफ्ज कर रहे हैं उनका खर्चा उठाए। आपका ये थोड़ा सा पैसा आपकी नजात और बख्शिश का जरिया बन जाएगा। मैं इन बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा, इनके वालिदैन को, इनके असातिज़ा किराम को, और खास तौर पर जामे मस्जिद के जिम्मेदारान को कि उन्होंने मदरसा तालीमुल कुरान जामे मस्जिद में माजी में एक ऐसी खिदमत अंजाम दे रहा था। हाफिज मदार बख्श रहमतुल्लाह अलैह थे, फिर उनके शागिर्द थे जो यहाँ तालीमुल कुरान में बच्चों को हिफ्ज कुरान पाक की तालीम दिया करते थे। और एक जमाना था कि इस इदारे से जो लोग पढ़ रहे थे और उनसे जो लोग पढ़ रहे थे, हमारे यहाँ इतने मकातिब, इतने मदारिस नहीं थे जब जामे मस्जिद में क्लास हिफ्ज की चलती थी और नाजरे की क्लास चलती थी। बिल वास्ता या बिला वास्ता लोगों का ताल्लुक जामे मस्जिद से था। उसी को पेशे नजर रख करके मदरसे के फिर बाकायदा इसकी नशत सानिया हुई और ये 25वां सालाना जलसा है। अल्हम्दुलिल्लाह 15-16 बच्चे हाफिज कुरान बने। ये सआदत जामे मस्जिद के जिम्मेदारों को हासिल है। ये उनकी इंतजामी सलाहियत है, उनकी कोशिश है कि अल्हम्दुलिल्लाह जामे मस्जिद में मकतब चल रहा है और उस मकतब से अल्हम्दुलिल्लाह इतने बच्चे हाफिज बने। इसी तरह शहर की कितनी मस्जिदें हैं कि वहां से अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी है। अल्लाह पाक मालेगांव को जिस तरह नवाजा है, इस नेमत को अल्लाह पाक दराज फरमाए और ये सिलसिला जारी रहे। जरूरी नहीं है कि आप जामे मस्जिद में तरावी पढ़ाओ, जरूरी नहीं है कि आपको मोहल्ले की मस्जिद में तरावी पढ़ाने का मौका मिले। आपको जहां मौका मिले आप वहां तरावी में कुरान पाक सुनाओ। अपने घर में, किसी के शेड में, किसी की ऑफिस में आप कुरान पाक सुनाओ। रमजानुल मुबारक में तरावी अल्लाह पाक ने इसीलिए अता फरमाई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरात साहबे किराम खुलफाए राशिदीन ने यह सिलसिला इसीलिए जारी फरमाया कि तरावी में नमाज में कुरान पाक पढ़ा जाए और कुरान पाक सुना जाए। जो हाफिज है वो कुरान पाक पढ़े, सुनाए, और जो हाफिज नहीं है वो एहतिमाम और शौक के साथ कुरान पाक सुने, इसे बोझ ना समझे। हमने देखा कि बहुत सारे लोग पहली रकात में डंडी मारते हैं, पीछे इत्मीनान से बैठे रहते, जैसे ही हाफिज रुकू में गया कि भाग के आके रुकू में शामिल हो जाते और एक रकात सिर्फ पढ़ते। दूसरी रकात कभी ऐसे टेढ़े होके, कभी ऐसे टेढ़े होके, पैर पर बोझ अलग अलग डाल के पढ़ते। नहीं, रग़बत और शौक के साथ कुरान पाक सुनना चाहिए। और ये पैगाम हमने दिया कि जहां कुरान पाक बित तजवीद पढ़ा जाता हो, इत्मीनान से कुरान पाक पढ़ा जाता हो, वहां आप तरावी पढ़िए। 10-15 मिनट का फर्क पड़ता है। आप ऐसा ना करें कि यहां जल्दी तरावी खत्म होती है कि यहां पढ़ो। हम तो हुफ्फाज़ किराम को भी कहते हैं इत्मीनान से कुरान पाक पढ़ो। जरूरी नहीं है 20 दिन में कुरान पाक मुकम्मल करना। आप 27 दिन में, 29 दिन में आप कुरान पाक मुकम्मल करो, लेकिन कुरान पाक का हक अदा करो, इत्मीनान से, तजवीद के साथ, ठहर ठहर करके पढ़ो। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर में ये माहौल बन गया। लोग तजवीद से कुरान पाक पढ़ते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद भरी रहती है। लोग तजवीद से कुरान पाक सुनना भी पसंद करते। इसलिए मैं दोबारा जिम्मेदाराने मस्जिद और मदरसा, असातिज़े किराम, खास तौर पर मौलाना नईमुज़्ज़फ़र साहब हैं, मौलाना शफीकुर रहमान साहब हैं, नदीम है, और एक क्या नाम है हाफिज साहब का, हिफ्जुर रहमान,
اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. ان کی کوششوں سے الحمدللہ یہ 16 بچے حافظ قرآن بنے، اور یہ بہت بڑی کمائی ہے، بہت بڑی کمائی ہے. آج اس کا احساس نہیں ہوگا، کل میدان محشر میں اس محنت پر، اس خدمت پر جب یہ صلہ ملے گا، اللہ پاک کی نظر رحمت ملے گی، تو پھر دوسرے لوگ رشک کریں گے کاش ہم بھی یہ کام کر کے آتے، تو ہمارے لیے بھی بہتری اور بھلائی ہوتی. اللہ تعالیٰ اس خدمت کو قبول فرمائے اور یہ سلسلہ دراز فرمائے، اور ہماری جامع مسجد اور اسی طرح دیگر مکاتب قرآنیہ اور اسی طرح مدارس دینیہ سے بچے عالم حافظ بنے، اور ایک اچھا ماحول ہمارے شہر میں بنے، دینداری کا ماحول بنے، گھروں میں دینداری آئے، نمازوں کا ماحول بنے. یہ سلسلہ اللہ دراز فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.